السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور الحمدللہ ہم نے کل رمضان کے تعلق سے چند ایسی چیزیں سنی کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کو اپنی نیتوں کو کیسی درست کرنا چاہیے، یاد ہے نا؟ رمضان کے لیے کیا کیا نیت کرنا چاہیے، کل جو بتایا تھا اس میں سے کسی کو 3 نیتیں میں نے بتائی تھی، بہت ساری نیتیں جب آپ یہ فضیلتیں سنتے جائیں گے نا، اس لیے میں نے رمضان سے پہلے شروع کیا ہے کہ ابھی 9 یا 10 دن باقی ہے نا، 9 یا 10 دن باقی ہے، تو رمضان تک آپ ان تمام چیزوں کو سنتے جائیں گے اور جتنے بھی فضائل سنیں گے سب کی نیت کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کل 3 چیزوں کی نیت بتائی، کیا کیا؟ ہاں 3 اشرہ ہے، 3 اشرے ہیں، ہر اشرے کا فائدہ حاصل کرنا ہے، اور ہاں اس نیت یہ رکھیں کہ اگر رمضان آ رہا ہے، ابھی تو ہم رمضان میں داخل ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری موت آنی ہو تو رمضان کو آنے دو، اس کے بعد میری موت مجھ کو دینا۔ آج یہ بھی بتایا جائے گا کن کن لوگوں کا انتقال رمضان میں ہوا، سبحان اللہ۔ کسی معزز ہستیوں کا جو انتقال ہے وہ رمضان میں ہوا، تو یہ نیت رکھیں کہ اگر موت آتی ہو تو رمضان ہی میں آئے۔ آپ کو اس کا فائدہ معلوم ہے، یہ نیت کا فائدہ، رمضان میں موت نہیں بھی ہوئی نا تو بھی رمضان کے اندر موت کی فضیلت شاید آپ کو مل جائے۔ یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کی نیت کر لیتا ہے، اگر وہ کام وہ نہ بھی کر پائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے نا۔ تو اگر ہو سکے گا تو یہ نیت ضرور کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو تینوں اشروں کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ یہ موت کے تعلق سے، کیونکہ اور موت کے ہی تعلق سے ہم اتنے دنوں سے سن رہے تھے، ہے نا؟ تو موت کے تعلق سے یہ سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے، جو شخص رمضان میں اگر انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، نیکیاں تو ایسی ہیں نہیں کہ جس کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ بخشے۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، جو لوگ گنہگار ہوں گے، جو جنت کے لائق ہی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو درمیانی ہیں، جن کی نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ جب ایسے کسی شخص کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو ایسے ذریعے عطا کرتا ہے کہ جس ذریعے سے وہ نکل جائے آسانی سے، ہے نا؟ میں شارٹ کٹ کہتے ہیں نا جس کو، ہے نا؟ یہ ایک دوسرے راستے سے وہ جنت کا راستہ اختیار کر سکے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی نعمت عطا فرمائے۔ رمضان بھی ایسی ہی نعمتوں میں سے ہے، اگر ہمارا انتقال رمضان میں ہوتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہم کو حاصل انشاءاللہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری نیتیں رکھیں گے نا انشاءاللہ چند چیزیں اور سنتے ہیں آج۔ الحمدللہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے مولانا شاکر علی نوری صاحب کی لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں، ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ یہ ایک بہت بہترین کتاب ہے، اگر اس کو مکمل کوئی پڑھ لے رمضان سے پہلے اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو خرید لیں مارکیٹ سے، تو آپ کو اس سے کافی فائدہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا۔ تو ہم لوگ اس کا درس شروع کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اس کو ختم کر لیں۔ دوسرے مہینوں پر ماہ رمضان المبارک کی فضیلت چند وجہوں سے ہے، چند وجہ ہیں، وجوہات ہیں۔ ابھی دیکھو میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ پہلے نا اس طرف پیک اپ کر لو، ابھی جو کوئی شخص آ رہا ہے نا تو سب ڈسٹرب ہو۔ ماہ رمضان اور دوسرے مہینوں میں کیا فرق ہے سنیں۔
دوسرے مہینوں پر ماہ رمضان المبارک کی فضیلت چند وجہوں سے ہے۔ قرآن مقدس میں یہ تو مذکور ہے کہ مہینے 12 ہیں، اور یہ بھی مذکور ہے کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ حرمت و عزت والے مہینے کون سے ہیں یہ مذکور نہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کا نام قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ باقی کسی بھی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ مذکور نہیں، یعنی رمضان کا ذکر جو ہے بار بار آیا ہے۔ پردہ بھی ڈال دو، اب جب رستے پر آنے جانے والے لوگوں کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو پردہ بھی ڈالنا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ماہ رمضان میں قرآن مقدس کا نزول ہوا جیسا کہ مذکور اب اعلیٰ آیت میں ہے۔ دوسرا، اسی مہینے میں شب قدر ہے۔ دیکھو رمضان میں کتنی فضیلت ہے، رمضان میں قرآن مقدس نازل ہوا۔ دوسرا، اسی ماہ میں شب قدر ہے جس میں قیام، عبادت اور شب بیداری 1000 مہینوں کے قیام سے بھی بہتر ہے۔ اور ہر ماہ میں عبادت کے لیے وقت مقرر ہے کہ اس مہینے میں فلاں وقت میں، شعبان میں کون سے وقت میں عبادت کرو گے تو زیادہ فضیلت ہے، رجب میں کون سے وقت میں آپ اگر عبادت کرو گے تو زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک سیکنڈ جو ہے وہ سب کا سب برکت والا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے نا، اور بعض لوگوں کو 70 گنا بھی ملتا ہے، بعض لوگوں کو 700 گنا بھی ملتا ہے۔ جتنی اچھی عقیدت کے ساتھ، یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ ہم جس عقیدت کے ساتھ رمضان میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عطا فرمائے گا، اور یہ اس کے مطابق عطا فرمائے گا یہ بولنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عبادت بہترین نیت کرنے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جیسی ہماری نیت ہوتی ہے اس سے بھی افضل عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ایسا دینے والا ہے کہ تم جتنی کوشش کرو گے اس کا کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو 700 گنا سے بھی زیادہ نیکیاں مل سکتی ہیں۔ جو ایک نیکی آپ کرتے ہیں اس کا 700 گنا سے بھی زیادہ آپ رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر بندے کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اور وہ اپنے ہر بندے کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص توجہ حاصل ہوتی ہے ہر کسی شخص کو۔ اب اس کا مطلب کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے تو ہمیشہ ہم کو دیکھتا ہی ہے، لیکن ماہ رمضان میں خاص توجہ ہوتی ہے۔ تو سوچو عام دنوں سے یہ تھوڑا خیال کریں، عام دنوں سے اس رمضان کے مہینے کو تھوڑا الگ خاصیت دیں، اور اس میں ذرا زیادہ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ شرم کریں، سمجھ میں آئے؟ کیونکہ ہم بے شرم بن کے، گناہ جب انسان کرتا ہے تو بے شرمی ہو کے کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے تو بے شرم ہو کے ہی کرتا ہے نا۔ تو کم سے کم رمضان میں جو ہے زیادہ شرم کریں، جو بھی آپ جتنی شرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے، اور زیادہ سے زیادہ شرم کریں اور زیادہ لحاظ کریں اس چیز کا کہ رمضان ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور آپ نے یہ الفاظ رمضان میں سنے ہی ہوں گے، اکثر و بیشتر لوگ جو کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں ایسا الٹا سیدھا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی رمضان ہے۔ یہ الفاظ آپ سنتے ہوں گے لوگوں کے منہ سے، رمضان ہے، تو اس کا خیال رکھنا یہ اشد ضروری ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ عام بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کی جائز دعائیں باب اجابت تک بالکل آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی دیگر مہینوں کے اندر جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، اس سے آسانی سے اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے نا، وہ اسی ماہ کی 1 تاریخ کو نازل ہوئے، اس ماہ کی 1 تاریخ کو نازل ہوئے۔ توریت شریف اسی ماہ کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ انجیل شریف اسی ماہ کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن مقدس اسی ماہ کی 24 تاریخ سے شروع ہوا نازل ہونا، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی ماہ کی 3 تاریخ کو ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوا۔ جنگ بدر اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ فتح مکہ اسی ماہ کی 20 تاریخ کو ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی ماہ کی 21 تاریخ کو ہوئی۔ اتنی ساری چیزیں رمضان میں ہوئی ہیں۔
اور ہو سکتا ہے اسی رمضان میں ہم سب کی مغفرت بھی ہو جائے. کوشش کریں. اب میں نے آپ کو کل 2 حدیثیں بتائی تھیں جو اس رمضان میں سب سے زیادہ یاد رکھنے والی حدیثیں. کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ایک حصہ ہے حدیث شریف کا. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو نہ خاک آلود ہو ایسے شخص. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی معنوں کے اعتبار سے اور عرب میں جس طریقے سے سن رہے ہیں نا، عرب کے اندر جس طریقے سے بات چیت کرنے کا لہجہ ہے اس کے اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا، لیکن نہ خاک آلود ہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتنی بات پکی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم کو اپنی مغفرت تو ضرور کروا لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا اس کی ہر رات میں کتنے لاکھ لوگوں کو بخشا جاتا ہے. ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور پورے مہینے بھر میں اگر 29 دن ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 2 کروڑ 90 لاکھ، اور اگر 30 ہوئے تو 3 کروڑ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور جو چاند رات آتی ہے تو یہ 2 کروڑ 90 لاکھ یا 3 کروڑ لوگوں کی مغفرت پھر سے دوبارہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو اتنی تفصیل میں بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی. یہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ایسے بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں کہ جس کے اندر کبھی کبھی ہمارے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے جہنم واجب ہو چکے لوگوں کی مغفرت جو ہے ایسے 10 لاکھ لوگوں کی روزانہ مغفرت فرماتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کرائٹیریا ہوتا ہے نا، کہ بھائی آپ نے اتنے % لاؤ گے تو آپ کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملے گا، انجینئرنگ کے لیے اتنے % چاہیے، ہے نا. مغفرت کے لیے آپ کو جو ہے 10 لاکھ لوگ یعنی 10 لاکھ سیٹس ہیں، 10 لاکھ آپشن ہے. 10 لاکھ میں سے اگر آپ پوری دنیا کے اندر آپ ٹاپ 10 لیکس میں نہیں آ سکتے، اتنا زیادہ آپشن ہے. ایسا نہیں آپ کو ٹاپ 10 میں آنا ہے، ٹاپ 20 میں آنا ہے نا. ٹاپ کرنا ہے تو بڑی مشکل چیز ہو جاتی ہے نا. مہاراشٹر میں ٹاپ کرنا ہے، آپ اپنے کالج ہی میں ٹاپ 10 میں یا اپنی کلاس کے اندر ہی ٹاپ 10 میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا میں ٹاپ 10 لیکس رکھا ہوا. اس میں تو آسان ہے نا. اور اگر ایک دن نہیں ہو پائے، مان لو پہلے دن آپ 10 لیکس میں نہیں آ پائے تو دوسرا دن پھر 10 لیکس، دوسرے دن بھی نہیں آئے تو تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، پورا مہینہ رکھا ہے نا. اس کے بعد 29 دن تک بھی اگر اللہ نہ کرے نہ آ سکے، 30 دن تک بھی نہ آ سکے تو پھر چاند رات بستی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جتنے لوگوں کو رمضان بھر میں بخشا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر چاند رات کو بخشا. اور اس کی تشریح میں نا تھوڑا علماء کرام دانشور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر رات 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو یہ تو 10 لاکھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. لیکن رمضان کی صرف راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، دن میں بھی مغفرت ہوتی ہے. یہ تو وہ 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب نہیں ہوتی، ان کی بھی مغفرت ہر پل ہوتی ہے. اور پھر کہا گیا، جب یہ کہا گیا کہ چاند رات کو رمضان بھر میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، چاند رات کو اتنی ہی تعداد میں ایک مشت پھر سب کی مغفرت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب وہ 10 لاکھ نہیں، بلکہ رمضان کے دنوں میں بھی جتنے لوگ بخشے گئے ہر پل میں، کس نے کیا نیکی کی، اللہ تعالیٰ کو کس کی کیا نیکی پسند آئی، کس کا کون سا روزہ. آپ کو پتہ ہے نا افطاری کے وقت میں بھی مغفرت ہوتی ہے. افطاری کے وقت بیٹھتے ہیں تو اب یہ افطاری کے پہلے ہی اگر مغفرت ہو گئی تو یہ رات کہاں آئی تھی؟ تو رات والی مغفرت الگ ہے، دن والی مغفرت الگ ہے، سحری والی الگ ہے نا. اور جب آپ روزہ رکھ کے تکلیف کی حالت کے اندر جب محنت کرتے ہیں، حلال کمائی کمانے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے باہر، تو اس کی مغفرتیں الگ ہیں. اتنی زیادہ مغفرت ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی جو رمضان جس نے پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو یہ بڑی بری چیز ہے کہ جو شخص رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا. کون لوگ رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکتے؟ جو لوگ وہی ڈھرے پر چلتے ہیں، جو زندگی بھر جیسی جیتے ہیں، ان کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں. جیسے زندگی چل رہی ہے چلتے، رمضان ہے تو کیا ٹھیک ہے، روزہ ہی رکھنا ہے رکھ لیں گے، سحری ہے افطاری ہے اٹھ لیں گے، تھوڑا سا شیڈول چینج کرتے ہیں، لیکن حالات اندر کے بالکل بھی چینج نہیں ہوتے. تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اندر سے چینج کرو، اور جتنا آپ اندر سے چینج کرو گے، اندر سے چینج کرنا کیا ہے شاید آپ ٹچ کر پائے میں جو کہنا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو اندر سے چینج کرنے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے کسی شخص سے آپ کو بھیک مانگنا ہو،
تو آپ اپنی شکل صورت اور حالت چینج کرتے ہیں نا تاکہ یہ ترس کھا کر ہم کو دے دے. تو بلا تمثیل اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی حالت چینج کرو تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت بھی تم کو بھیک میں دے دے. تو وہ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو کیسے چینج کرنا ہے. جب آدمی کسی سے مانگنے آتا ہے تو کیسا بیچارہ بن کر جاتا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس پورے رمضان بھر میں اسی موڈ میں رہنا ہے, اسی حالت میں رہنا ہے کہ اللہ تبارک جیسے ایک بھکاری کے موڈ میں رہنا ہے کہ ہمیں ایک بھکاری کی طرح ہوں اور ایک مغفرت چاہنے والے بھکاری کی طرح ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نہ جانے اس رمضان کے کون سے پل میں میری مغفرت کرے. اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس کے در پر اگر کوئی چاہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے. لیکن ہم اتنے کاہل اور اتنے آلسی اور اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم چاہنے کا بھی عمل نہیں کر پاتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ من اور سلوہ نازل فرماتا تھا ہے نا, لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو بھی سنبھال کے رکھنے لگے. اور ان کا شرط کیا تھی کہ مانگو, دسترخوان بچھاؤ, اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے مانگو تو اللہ تبارک تعالیٰ دسترخوان نازل فرماتا تھا, یعنی کھانے اتارتا تھا. لیکن ان لوگ سنبھال کے رکھنے لگے کہ اس کو پھر سے کون مانگے گا. مانگنے میں بھی ان کو تکلیف تھی, مانگنے میں بھی. یعنی اب جیسے کھانا کھانے کا ٹائم ہے, ہم صبح میں, دوپہر میں, شام میں اگر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے کیا انتظام کرنا پڑتا ہے نا. کمائیں گے, ہمارے پاس پیسہ ہوگا, گھر میں پکانا پڑے گا, گھر کی عورتوں کو پکانا پڑتا ہے, ہم کو بازار لانا پڑتا ہے, اتنی محنت و مشقت کے بعد کھانا ہوتا ہے. ان کو صرف مانگنا تھا, اس سے بھی بچنے کے لیے وہ جو آتا تھا اس کو بچا کے رکھتے تھے کہ بھائی شام کو یہی کھا لیں گے, کون مانگے گا. وہ حالتیں ہماری ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت دینے کو تیار ہے, اس کے باوجود ہم اپنے اندر کو چینج کرنے کو تیار کریں گے نا انشاءاللہ. یہ اتنی میری بات اسی لیے تھی تاکہ آپ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو چینج کریں اور بھکاری کے موڈ میں آ جائیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا بھکاری بن جائے, بنیں گے نا انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ احادیث ہے چند, وہ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. یہ دنیا کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ جو انتقال کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے. سمجھ لو, رمضان کی افطاری ہم کرتے ہیں, روزے ہم نے رکھے, لیکن مغفرتیں ان لوگوں کی ہوتی ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے, اور وہ دوزخی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے. جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخری تک آزاد کرتا ہے. یہ صرف افطاری والے ہیں, اور وہ جو رات والے 10 لاکھ والے وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مکہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا ہو سکا قیام کیا, یعنی نفل پڑھے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے دوسری جگہ کی بنسبت اس جگہ یعنی مکہ میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھتا ہے. یعنی سمپلی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دیگر علاقوں میں, مکہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں رمضان کرنا, مکے میں رمضان کرنے کے 10 یعنی 1,00,000 گنا زیادہ اس کا ثواب بڑھا جاتا ہے. یعنی 1 رمضان اور 1,00,000 رمضان, اتنا ڈفرینس آ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فضیلت, کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے 1 جمعہ کا 70 جمعہ کا ثواب ملتا ہے؟ امامہ شریف پہن کر اگر آپ کرتے ہیں تو. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے ایسے عمل رکھے جو اگر آپ ساتھ میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملٹیپل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ 1,00,000 رمضان کا ثواب آپ ایک ہی رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں, سبحان اللہ, ہے نا. تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں, آپ حساب لگائیں گے نا, حساب نہیں کر سکیں گے کہ 1,00,000 رمضان کو کتنے سال لگیں. میں نے تو نہیں کیا کیلکولیشن, یا اگر آپ کیلسی پر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. 1,00,000 رمضان کتنے دن میں آتا ہے, کتنے سال لگتے ہیں, آپ سمجھ لینا, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب ایک چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے. اب اس کے تعلق سے آپ دھیان سے سنیں, اس کی تفصیل تھوڑی لمبی ہے اور علماء کرام کے اس پر کیا کیا کمنٹ ہیں انشاءاللہ ہم سنیں گے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل آتی ہے، لوگ سوچتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا رمضان میں لوگ اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ اب اس کی تفصیل سنیں انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ شیطانوں کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر کیوں لوگ رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں؟ اس سوال کے کئی جواب ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ سب سے پہلی اس کی تشریح یہ ہے کہ بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے ہوتے ہیں جو ہم کو گناہوں کی طرف لاتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری احادیث میں ارشاد ہوا صفدت مردۃ الشیاطین، یعنی سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ مردۃ الشیاطین، کون سے شیطان؟ مرد شیطان، مرد اور عورت شیطان ہوتا نہیں ہے۔ مرد کا مطلب جو ہوتا ہے نا، مردۃ الشیطان، مرد کا مطلب ہوتا ہے بڑا، سمجھ میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ، اس لیے ہم اپنے آپ کو مرد، ایسے مرد اور عورت کہا جاتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو گھر کا بڑا بنایا، اس لیے اس کو مرد کہتے ہیں۔ مرد کا مطلب کچھ اور نہیں ہوتا۔ ہم کو آج تک مرد کی میننگ معلوم تھی، یہ مرد کی میننگ ہے، سمجھے نا؟ تو شیطانوں میں جو بڑا ہوتا ہے نا وہ بھی مرد ہوتا ہے نا۔ مردۃ الشیطان جو ہوتے ہیں ان کو، سرکش شیطان جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے شیاطین وہ قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی تشریح ہے، لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے، اس کے اور بھی کئی کمنٹس ہیں، سنیں۔ ایک دوسرا کمنٹ یہ ہے کہ گمراہ کرنے والا ایک خارجی شیطان بھی ہے اور ایک داخلی شیطان بھی ہے۔ شیطان کئی قسم کے ہیں، ایک داخلی ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے ہوتا ہے، اور ایک خارجی شیطان ہوتا ہے جو باہر سے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو جس کو لمۃ الشیطان یا قرین من الجن اور اردو میں اس کو حمزات کہتے ہیں، یہ خارجی شیاطین کو یہ ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن داخلی شیطان کو قید نہیں کیا جاتا، جو انسان کو ورگلاتا ہے، گناہوں پر ورگلاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ شیطان کے 11 ماہ بہکانے اور وساوس کے اثر اس قدر اس کے اندر راسخ ہو جاتے ہیں کہ اس کی 1 ماہ کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم لوگوں کو اتنی عادت ہو جاتی ہے گناہ کی کہ ہم کو پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ پھر وہ شیطان بہکائے، یعنی انسان خود ہی شیطان بن جاتا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو پھر اس کو شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت سارے لوگ گناہ شیطان یہ مہینے، رمضان کے مہینے میں بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان بن چکے ہیں۔ اب یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے، آپ اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ رمضان کے علاوہ تو آپ کہتے ہو کہ بھائی ارے شیطان بھڑکا دیتا ہے، کیا کروں؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے نا بھائی اجتماع میں پابندی سے نہیں آتے، یہ نہیں بولے، ارے بھائی کیا کریں، شیطان بھڑکا دیتا ہے، ایسا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، شیطان بھڑکا دیتا ہے، سمجھ میں؟ کیا کریں، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، ہو نہیں پا رہا، ایسا ہے ویسا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو رمضان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی شیطان بھڑکا رہا ہے یا آپ خود ہی بھڑکے ہوئے ہے نا، یہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اپنا چیک اپ کر سکتے ہیں۔ اور کہا گیا ایک تیسری بات یہ، برائی میں مشغول لوگوں کو کم از کم اس ماہ میں تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کی غلط کاریوں اور بے راہ رویوں میں شیطان کے وسوسے سے زیادہ خود ان کی ذات اور برے ارادوں کا ہی دخل ہے، کیونکہ اس ماہ میں جب شیاطین مقید کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، اور وہ لوگ پھر بھی برائیوں اور برے کاموں میں باز نہیں آتے، تو حد تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پر رات بھر جوئے اور لہو و لعب کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اچھا، آپ لوگوں سے، جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، کم سے کم آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس کا عہد کر سکیں تو یہ شاید یہ اجتماع جو ہے کامیاب ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں آپ بیڈمنٹن ہاتھ میں نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور راتوں کو اپنی برباد نہیں کریں گے کھیل کود میں، اللہ کے واسطے۔ رمضان کو لوگ پتہ نہیں کیوں رمضان کی راتوں کو سیلیبریٹ کرنا یہ ایک سسٹم چلا ہے نیا، اور یہ ابھی سے نہیں، کافی ٹائم سے چلا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے جو پچھلے اجتماع کئی سنے تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے کہ جو کوئی نئی چیز نکالتا ہے بدعت، اگر وہ گناہ ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور سیئہ بھی ہوتی ہے، تو کوئی سیئہ بدعت اگر نکالتا ہے
تو اس کو بھی اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا مجموعہ گناہ بھی اس کے سر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو کسی نے نکالا ہے، سب یہاں دیکھو، جو آ رہا ہے وہ اپنا رستہ بنا لے گا، جگہ بنا لے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی، کیا بول رہا تھا میں، بدعت، ہاں، تو اگر کوئی ایسا نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ اب باقی کے جتنے لوگ گناہ کریں گے اس کا گناہ ڈائریکٹ جو ہے اس کو ڈائریکٹ آئے گا، بلکہ یہ سلسلہ وار آتا ہے، سلسلہ وار، سن رہے ہیں نا؟ سلسلہ وار آتا ہے، جیسے چین سسٹم ہوتا ہے نا، بہت ساری کمپنیوں میں چین سسٹم ہوتا ہے نا؟ ابھی میں نے اگر 4 ممبر بنائے، وہ چاروں نے 16 بنائے، 16 نے جو ہے وہ اور بہت سارے بنائے، تو یہ چین وائز سب کو گناہ ملتا ہے، چین وائز گناہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی جتنے بھی اب بنتے گناہ کرتے جائیں گے تو ڈائریکٹلی صرف اس کو ہی ملے گا۔ تو اگر آپ اس میں چین بنتے ہیں، لنک بنتے ہیں، تو آپ اس کو کنٹینیو رکھنے والوں میں، جیسے آپ نے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور جتنے لوگ آگے عمل کریں گے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر گناہوں کے اور برے چیزوں کے عمل، ابھی کوئی کہے گا بیڈمنٹن کوئی گناہ ہے کیا؟ تو بیڈمنٹن گناہ اگر نہیں بھی ہے تو لہو و لعب تو ہے، اور رمضان کے اوقات کو برباد کرنا تو ہے نا؟ تو یہ اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے کہ یہ اگر آپ کہتے ہیں بیڈمنٹن گناہ نہیں لیکن آپ وقت برباد کر رہے ہیں، تو اس سسٹم کو آپ نے کنٹینیو کیا، اس سسٹم کو آگے آنے والی نسلوں تک آپ نے پہنچایا اپنے عمل کے ذریعے، تو آپ بھی بروز محشر اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کے واسطے کم سے کم آپ کبھی بھی کھیلے کودیں، اگر وہ بھی چھوڑیں تو اچھا ہے، لیکن کم سے کم رمضان کو بدنام نہ کریں۔ جیسے اللہ کے ولیوں کی مزاروں کو عرس کے ناموں کو جو ہے اور بری اور فضول حرکتوں کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس کا سہارا لے کر الٹے سیدھے کام کیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے رمضان کا نام لے کے یہ الٹے سیدھے کام نہ کریں۔ تو آپ لوگ سب عہد کریں اپنی مرضی سے، میں زبردستی نہیں کرتا، جو چاہے وہ اپنے دل میں عہد کرے کہ کم سے کم رمضان بھر میں بیڈمنٹن ہاتھ میں نہیں لوں گا اور راتوں کو برباد نہیں کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جا کر گھر پر سو جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم وقتوں کو برباد نہ کرو، کیونکہ یا تو آپ گناہ کمائیں گے یا تو کم سے کم آپ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت خطرناک چین ہے، اس میں اگر آپ کنیکٹ ہو گئے نا تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ مرنے کے بعد بھی آپ کا یہ اکاؤنٹ اوپن رہے گا، اور اس کے اندر آپ کا بیلنس آتا رہے گا، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ڈپازٹ ہوتا رہے گا، سمجھ میں آئے؟ تو اس سے خوف کریں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اب یہ ایک تو شیطان کا معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مغفرت پانے کا معاملہ ہو گیا کہ رمضان میں سرکار نے فرمایا جو رمضان ملے اور مغفرت نہ کرا سکے تو اس کی ناک کھا آلود ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تیسری اور آخری چیز ہے، اس کو سن کر انشاءاللہ آج کا اجتماع ختم کریں گے، نہیں اور 2-3 ہے۔ رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی کا کیا مطلب ہے؟ رمضان میں 30 عشرے ہوتے ہیں، 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن، ہے نا؟ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ ہے کیا؟ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن اگر ہم کو پتہ چلے گا نا یہ ایکچولی میں ہے کیا، تو پھر ہم اس کا فائدہ اسی انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو انسان کی زندگی پہلی مانی جاتی ہے یہ جو ہم جی رہے ہیں، ایسے اس کے پہلے ہماری ایک عالم ارواح کی بھی زندگی تھی، لیکن اس میں گناہ اور ثواب وغیرہ نہیں تھا، ہے نا؟ اس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حفظ و امان میں تھے، ہے نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تک چاہا ہم کو وہاں رکھا، اور جب چاہا ہم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب ہم دنیا میں آنے کے بعد مرنے تک ہم اسی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری پہلی جو زندگی ہے، اس میں ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ کس انداز میں؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارا رزق دے، کوئی پریشانی نہیں دے، حال اولاد دے، شادی بیاہ جلدی ہو جائے اور اچھے سے یعنی بیوی بچے سب صحیح سے رہیں اور زندگی عیش و عشرت سے کٹے، کوئی تکلیف نہ آئے، اس کو رحمت نہیں بولتے، ہم اسی کو رحمت سمجھتے ہیں۔ علماء اکرام کے نزدیک، اولیاء اکرام کے نزدیک رحمت کیا ہے پتہ ہے؟ رحمت، اولیاء اکرام رحمت سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی نیکیوں میں کٹے اور گناہوں سے بچے، وہ حقیقت میں رحمت ہے۔ اور حقیقت میں اب جس چیز کو ہم رحمت سمجھتے ہیں نا، وہ حقیقت میں رحمت نہیں، کبھی بعض وقت زحمت ہوتی ہے، جیسے مال کی فراوانی کیا ہے؟ رحمت ہے کیا زحمت ہے؟ زحمت ہے، لیکن ہم اس کو رحمت سمجھتے ہیں۔ تو اولیاء جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دیکھو یہ 3 عشرے کی دعا بھی اسی میں ہی،
یعنی ہم جو دنیا میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام حسنات عطا فرما. تو دنیا کی حسنات یہی ہے کہ انسان دنیا سے آخرت کما کے جائے. اگر آپ یہاں سے سعودی دبئی گئے 2 سال کمانے کے لیے تو آپ کے لیے وہاں اصل مشن آپ کا اور اصل ٹارگیٹ کیا ہے؟ وہاں سے زیادہ کما کر ہی آنا, یہی آپ کا ٹارگیٹ ہے نا. باقی وہاں پر کوئی تکلیف ہو تو آپ اٹھا لیں گے, اگر کمائی ہے نا تو پھر تکلیف اٹھانے میں کوئی پریشانی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, انسان سوچتا ہے 2 سال پریشانی اٹھا لیں گے. تو دنیا کے اندر جو آشائش اور آرام اور پیسے وغیرہ نہیں ملتے کوئی پرابلم نہیں, لیکن اگر آپ آخرت نہ کما سکے تو مان لینا پھر آپ زحمت میں رہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ نہیں ملا. تو اصل رحمت کیا ہے؟ دنیا کی رحمت ہے کہ انسان دنیا میں نیکیوں والی زندگی گزارے اور یہاں سے گناہوں سے بچ کر نکل جائے, ٹھیک ہے نا. تو انسان کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا رکھا. تو یہ پہلا عشرہ آپ کی زندگی کی رحمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے. تو اب جو پہلے عشرے میں 10 دن تک آپ جو دعا کریں گے, پہلے عشرے کی جو دعا آپ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرما, رحمت عطا فرما, تو یہ نیت سے رحمت مانگیں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. دوسرا عشرہ آتا ہے مغفرت کا, ہے نا. مغفرت جیسے ہی ہماری موت ہوتی ہے ویسے ہی ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ عالم برزخ میں, قبر میں. عالم برزخ میں ہم قیامت تک کے رہتے ہیں, ہے نا. قیامت تک کے ہم کو اس میں رہنا ہے. یہ ٹک 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 کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا, سنیے. تو ہم کو عالم برزخ میں مغفرت کی ضرورت ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم کو بخش دے تو ہم کو قبر کی جو زندگی ہماری وہ آرام سے کٹے. تو اس لیے بندہ چاہتا ہے کہ اس کو مغفرت ملے. تو دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا, اس کا تعلق آپ کا عالم برزخ سے. تو جب آپ رمضان کا دوسرا عشرہ گزاریں گے تو یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما تاکہ عالم برزخ چین سکون سے کٹے. تیسرا عشرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا. تو جب انسان عالم برزخ سے نکلے گا کہاں آئے گا؟ عالم حشر میں آئے گا. وہاں حساب کتاب کر کے پھر اس کو یا تو جنت یا تو جہنم میں جانا ہے. 2 ہی جگہ ہے, تیسری جگہ ہی نہیں ہے نا. تو اگر جہنم سے آزادی ہو گئی تو جائے گا کہاں؟ صرف جنت میں. اس لیے تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے, لیکن ہم اس کو ٹچ ہی نہیں کر پاتے, سمجھ ہی نہیں پاتے کہ رمضان اصل میں رمضان جو ہے ایک کمپلیٹ پیکیج ہے مسلمان کے لیے. انسان کے لیے رمضان ایک کمپلیٹ پیکیج ہے جو اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر ڈالا. اس لیے اس کو رحمت کہا گیا. ابھی آپ نے سنا مزمل بھائی سے کہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے جب سے جہنم بنی تب سے وہ کبھی نہیں ہنسے. وجہ کیا؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو تو جہنم میں جانا نہیں ہے, تو پھر کیوں نہیں. اور آپ اس میں ایک نقطہ دیکھیں, میکائیل علیہ السلام وہ ہیں جو رحمتیں نازل فرماتے ہیں, برسات برساتے ہیں اور لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں. اس کے باوجود اتنا خوف رکھتے ہیں. جو رحمتیں بانٹتا ہو وہ اتنا ڈرتا ہے, یعنی وہ رحمتوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رحمت کیا چیز ہے اور رحمت کی ضرورت کن لوگوں کو ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے رحمت کی. وہ جانتے ہیں, اس وجہ سے وہ جہنم سے ڈرتے ہیں. تو جو شخص جتنا اس چیز کو جانتا ہے نا وہ جہنم سے ڈرتا ہے. تو یہ 3 عشرے میں ہم 3 چیز حاصل کریں گے نا انشاءاللہ. یہ ہو گیا انشاءاللہ. بس 2-3 چیز اور بچی ہے چھوٹی چھوٹی. جو شخص ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر حمد و ثنا بجا لائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے. اگر آپ کو دعا یاد بھی نہیں ہے نا تو بھی آپ جب بھی دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کہیں, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین, یا تمام خوبیاں اس رب کے لیے جس نے پوری خلقت کو پیدا فرمایا, اس رمضان کے چاند کو پیدا فرمایا اور مجھے اس کو دیکھنے کا شرف عطا فرمایا. آپ جتنی خوبصورت الفاظ میں اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں نا, آپ ہندی میں بھی کرو, اللہ تبارک تعالیٰ سب جانتا ہے. عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں, لیکن چاند دیکھیں گے نا انشاءاللہ. رمضان کا چاند دیکھیں بھی انشاءاللہ اور اس کو دیکھ کر دعا بھی پڑھیں. آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا, تو سنیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر حمد و ثنا پڑھے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اسے مہینے بھر آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شکایت نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مہینے کے آغاز پر, رمضان کے آغاز پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, والحمدللہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہارے اوپر اظہار فخر فرمائے. جو شخص یہ دعا پڑھے گا
اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں میں اس کو دکھا کر اظہار فخر فرمائے گا اور کہے گا میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا. ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا, تیسرا عشرہ بھی نہیں آیا, جہنم سے آزادی پہلے. دعا سنو اور ہو سکے تو یاد کرو. والحمد للہ الذی والحمد للہ الذی خلقک خلقک, پہلا قاف ہے اور دوسرا چھوٹا قاف ہے. خلقک قدر لک قدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین. اگر کسی کو اس کو یاد نہیں کرنا یا یاد نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کے سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اس کے پیسے کب وصول ہیں؟ فوٹو لے لینا اور جب چاند آئے تو اس کو کھول کے اور پڑھ لیں. اتنا کر لیں گے نا انشاءاللہ, اس کا فوٹو لے لینا انشاءاللہ, تو آپ چاند دیکھ کر پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی چاند دیکھتے ہی دوزخ سے آزادی عطا کرے. آخری چیز رمضان کے فائدے کی آج کے درس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے, یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو رمضان میں عبادت پر مضبوط کرے گی انشاءاللہ. اب ہوتا یہ نا کہ رمضان میں انسان, آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں پہلے دن اتنی ہوتی کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوتے بیچارے لاسٹ میں کھڑے ہوتے کہ آج جگہ ہی نہیں ملی. ایسا ہوتا ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں اس کو کہ پتہ نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, کوئی اس سے ڈپریس ہوگا یا کیا ہوگا. رمضانی بابا لوگ آ گئے ہے نا, جو رمضان میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں رمضانی بابا. یہ مسجد کے لوگ بولتے ہیں جو ہمیشہ پانچوں وقت یعنی سال بھر پڑھتے ہیں نا, وہ ان لوگوں کو رمضانی بابا کہتے ہیں. اس میں بھی دو گروپ ہو گئے, تو انسانوں میں کتنے گروپ ہیں ہے نا, ایک ہمیشہ والے ایک رمضانی بابا. اور زیادہ تر ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں نا جو رمضان ہمیشہ سال بھر پڑھتے ہیں نماز, ان کو تکلیف ہوتی ہے جب نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, وہ بہت چڑھتے ہیں. صحیح سے وضو کر, یہ یہاں چپل کیوں اتار دی, یہاں مت بیٹھ وہاں بیٹھ, ان کو بہت غصہ آتا ہے. سمجھ میں, تو ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو رمضان کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عبادت پر استقامت اختیار کرے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹارٹ میں تو گردی کرتے ہیں, بعد میں کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بھیڑ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آخری تراویح میں کتنی کم پبلک ہوتی ہے, ایک دم کمفرٹیبل نماز ملتی ہے آرام سے ہے نا, اتنی کا. تو وجہ کیا ہے, لوگ کیا ہے جوش میں کرتے گیا, اور الحمدللہ رمضان سے محبت کرتے ہیں, رمضان کی فضیلت جانتے ہیں, اس کے لیے شروع کر دیتے ہیں. لیکن انسان جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ ایک چیز سے بور ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت ہے, وہ کسی بھی چیز سے بور ہو جاتا ہے, زیادہ دن تک ایک چیز کر نہیں پاتا, اور یہ بہت بری بات ہے, بہت ہی بری بات ہے. گناہوں سے تو ہم بور نہیں ہوتے معاذ اللہ, لیکن ہم نیکیوں سے بور ہو جاتے ہیں, اللہ اس کے رسول سے معاذ اللہ. تو ہم کو اپنی دلوں کا اور اپنے ذہنوں کا علاج کرنا چاہیے, اور اس پر استقامت, اسی چیز کو, اس فضیلت کو یاد کر کے, یہ دو چیزوں کو یاد کر کے استقامت حاصل کریں گے. کیونکہ نمازوں کی پابندی کرنا رمضان میں, تراویح کی پابندی کرنا, کہیں آپ کو اپنی گردنوں کو تلوار کے نیچے نہیں لانا ہے. آسان ہے, اتنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہے کہ تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے, افطاری تھوڑی کم کریں گے تو آپ کو آرام سے تراویح ہو جائے گی. افطاری تھوڑی کم کریں گے تو ساری عبادتیں بڑی آسانی سے ہوتی, کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. تو استقامت حاصل کرنے والے, جو پہلے رمضان کو آپ نے جس طریقے سے پھرتی دکھائی, اپنی اس پھرتی کو رمضان کی آخری رات تک, شوال کا چاند دکھنے تک, عید کا چاند دکھنے تک قائم رکھنے کی کوشش کریں گے, اس نیت سے کہ میرے مولا دیکھ میں اپنی استقامت کو مضبوط کرنے, اپنے اعمال کو مضبوط کر رہا ہوں, میرے مولا اس پر تو کرم کر دے, ہے نا. یعنی محنت کرو اور اس سے اللہ تعالیٰ سے اجر مانگو اس کا. میرے مولا میں نے محنت کی ہے, مجھ کو میری پگار چاہیے, اللہ تبارک تعالیٰ دے گا انشاءاللہ آپ کی مزدوری. اور باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں فرشتوں کو حاضر کر کے اور کہتا ہے فرشتوں, جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو دینے کا. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اپنی مزدوری محنت پوری کر چکا ہو, اس کی پوری مزدوری اس کو مل جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ رمضان کے لیے بھی ہے شاید خاص, میں نے یہ حدیث شریف ہے کس عمل سے تعلق مجھے یاد نہیں رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت کی. محنت کرو اور اس میں اس دل میں یہ رکھو. اور ہوتا یہی ہے کہ ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی, اور ہم یہ ذہنیت نہیں رکھتے, اس وجہ سے آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. بولے ٹھیک ہے
ایک رسم کے حساب سے ہم رمضان کر رہے تھے, مزہ آ رہی تھی, لیکن اب نہیں آ رہی تو نہیں کروں گا, ہے نا. تو آپ مزے کے لیے مت کرو, بلکہ ان چیزوں کا یاد رکھو, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے, استقامت سمجھ گئے نا, اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت پر جو رمضان بھر میں پڑی, فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو, ہر رکعت پر ایک شہر نور کا عطا فرمائے, ایک نور کا شہر عطا فرمائے. سبحان اللہ. سوچو, ایک نور کا شہر ہر رکعت پر, معمولی بات ہے. آپ کو پتا ہے نور کے کئی شہر اللہ تبارک تعالیٰ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں عطا فرمائے گا. وہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن رمضان میں کتنا آسان ہو گیا. فرمایا گیا کہ جو شخص ایک پورے اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر کوئی ایک بھی چھوٹی یا بڑی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں 70 یا 700 شہر اس کے نام لکھ دیتا ہے. جنت کے 700 یا 70, پتہ نہیں کتنے, لے کر 70 بھی ہو, کم ہی پکڑو, 70 بھی شہر اگر آپ کے نام ہو تو آپ 70 شہروں کے بادشاہ ہوں گے. پورے انڈیا میں کتنے شہر ہیں؟ ہو سکتا ہے 70 سے ڈبل ہو, ہے نا, آدھا انڈیا آپ کا, ہے نا, اگر شہروں کے اعتبار سے. اور جو جنت کے تو ایک ٹکڑے کی بھی جو مثال ہے پوری دنیا سے نہیں دکھتی, ہے نا. تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں ایک نور کا شہر انعام میں عطا فرمائے. اتنا کچھ ہے, اور یہ ہم نے بولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں رمضان کی اور کتنی فضیلتیں جو ہم تک پہنچی بھی نہیں, ہم تک پہنچی نہیں, اور کتنی ایسی غائبانہ فضیلتیں ہوں گی جو ہم کبھی زندگی میں سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اللہ کے واسطے رمضان کا بہت اچھی طریقے سے ادب اور احترام اور فل پھرتی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا خیر مقدم کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے طفیل اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا. میرے مولا یہ رمضان ہمیں ضرور عطا فرما. میرے مولا ہم اس کا انتظار اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں. میرے مولا اگر یہ رمضان ہم کو نہ بھی حاصل ہو تو ہماری نیتوں کے عوض میں میرے مولا ہمیں تمام وہ فضائل عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں رمضان کے تعلق سے اور رمضان کے جتنے بھی امور ہیں سب کے تعلق سے مسئلے مسائل اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اجتماعات میں پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. خصوصی طور پر رمضان کے لمحات کو گناہوں سے اور فضول چیزوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں رمضان کا ادب اور احترام کرنے والا بنا. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنا. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.